جی ناظرین، میں ہوں بینا گوئندی اور آج ہم اپنے پروگرام گیسٹ آور میں ایک بہت خوبصورت مہمان لے کے آئے ہیں جو کہ بہت دور سے آئی ہیں، 7 سمندر پار کہہ لیں تو بھی اچھا ہے۔ اتنی خوبصورت چہرے والی اور کھلے دل کے ساتھ میں ان کو ویلکم کرتی ہوں۔ ویلکم ٹو آور شو، نام بھول گئی، سنیا حارث. Sanya Harris. So welcome and we welcome to Sanya Harris in our studio today. Welcome Sanya to our show today. Thank you. Yeah. So آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے پاکستان میں اس موسم میں آ کے؟ How do you feel and do you miss this موسم over there in Australia? جی بالکل، بہت اچھا لگ رہا ہے ڈسپائٹ دا ویدر، کیونکہ اپنا گھر جو ہے وہ اپنا گھر ہی ہوتا ہے. Exactly. آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جی کسی بھی جگہ پہ ہو، آپ کو اپنا گھر ہمیشہ یاد آتا ہے. رائٹ. تو چاہے آپ جتنے بھی سال باہر گزار دیں، ایک وہ روٹس جو آپ جسے کہتے How ہیں. long you have been there when you left? مجھے جی اب 7 سال ہو گئے ہیں. اچھا، تو you got married there or? جی I got married and then I moved there. اچھا اچھا And اچھا، ہاں جی that's good. پھر تو it's been a while, it's been a long time. اور جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے نیچرلی آپ کو لگتا ہے آپ کو ایک بہت لمبا ٹائم ہو گیا ہے ایک جگہ. That's right. So بہت اچھا لگا سنیا. ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ پاکستان جب آئی ہیں، آپ آتی رہتی ہیں یہاں پہ چکر؟ ہاں جی میرے چکر لگتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ فی الحال جو ہے میری یہاں پہ 1-2 اور کمٹمنٹس چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. تو میں ان کے لیے بھی آتی ہوں، اور ویسے بھی پیرنٹس کو ملنے کون نہیں آنا چاہتا. اور دوسرا ابھی بچے چھوٹے ہیں تو obviously it's more easier, more convenient for me to travel with them. بعد میں اسکول شروع ہو جاتے ہیں، کالج. بچے کتنے ہیں؟ جی I have 2 kids. You have 2, they're boys and girls? 1 boy 1 girl. Good, mashallah. You have what a beautiful family and very pretty family. اور مجھے سنیا آپ سے آج یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ چونکہ آپ کو مجھے بھی ایک عرصہ باہر رہنے کا اتفاق ہوا اور مجھے ہوا. اب ہم اس کو امیگرینٹس تو نہیں کہہ سکتے، نہ ہم پردیس کہہ سکتے ہیں، چونکہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ دیس سمجھ کے ہی رہ سکتے ہیں. اچھا، لیکن جو ہماری اپنی جنم بھومی ہے اس کے ساتھ جب آپ کون سا ایک مومنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ مس کرتی ہیں پاکستان کو؟ کون سے دن ہوتے ہیں یا کون سے عید وغیرہ کے علاوہ؟ عیدوں پہ تو واقعی ہم مس کرتے ہیں. بالکل. دیکھیں اس چیز میں جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں کی وہ اس جگہ اور اس جگہ کے رہنے والے جو لوکلز ہوتے ہیں ان کا بھی بہت اثر ہوتا ہے اس چیز پہ. ہاؤ دے ویلکم یو، ہاؤ دے ٹریٹ یو. جس اسکول میں ایک بچہ جاتا ہے جہاں پہ وہ ہر روز بلی ہوتا ہے، ہی ول ناٹ لائک دیٹ اسکول. لیکن اسی اسکول میں اگر اس کے بہت سارے فرینڈز ہیں اور بہت اچھی ایک انوائرمنٹ اسے ملی ہوئی ہے تو وہ ہر روز جانا چاہے گا وہاں پہ. تو جنرلی جتنا ہی دور ہم آسٹریلیا کو سمجھتے ہیں تو وہ بہت دور، اور جنرلی آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو زیادہ پاکستان یاد آتا ہوگا. ٹو بی آنیسٹ ود می پرسنلی اٹس ناٹ دا کیس. 2-3 اس کی وجوہات ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی وہاں کے جو لوگ ہیں دے آر ویری ویلکمنگ. آئی ہیو نیور ایکسپیرینس ریسزم جو آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں. پھر آپ میری ایک سسٹر وہیں ہوتی ہیں، شی سیٹل دیئر ایز ویل، تو ایک فیملی کا بھی وہ فیکٹر آ گیا. تو ڈفرینٹ فیکٹرز. لیکن آج کے دور میں یہ بھی ایک فیکٹر ہے. میں اگر آپ کی بات میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں چونکہ میں گئی تھی تقریباً 2000 میں، اگر باہر 99-2000 میں اس کے اینڈ میں، تو وہ وقت ایسا تھا جب یہ جو انٹرنیٹ تھا اتنی سہولیات نہیں تھی. آج کے دور میں یہ ہمیں گلوبل ولیج کے اور اے آئی نے اور یہ کنیکشن یہ جو ہوا ہے یہ ساروں نے ملا دیا ہے، تو تھنگز آر ویری مچ کلوزر. یہ بھی ایک امپیکٹ ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم دوریاں ختم ہو گئی نا؟ ہاں جی بالکل، رابطے بہت اسٹرانگ ہو گئے، ڈسٹینس ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے اسپیشلی. اور آپ کی مطلب آپ دیکھیں میں ہر روز ان ٹچ ہوں اپنے فرینڈز اپنی فیملی سے. اور پھر یہ مفت کا ہے، سب سے بڑی بات ہے اس کے اوپر پیسے نہیں لگ رہے. کنوینئنس بہت زیادہ ہو گئی ہے اینڈ اٹ گوز بوتھ ویز. آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہاں پہ جو دستیاب ہے وہ پاکستان میں بھی ہے. دیر اسکائپ اوور دیر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کا جو معاشرہ ہے اس میں یہ جو ہماری جغرافیائی حدبندیاں ہیں یہ ختم ہو چکی ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج یہ ملک ہم کہیں پہ بھی رہیں، اگر ہم نے جڑنا ہے تو فاصلوں کو ہم بیچ میں نہیں حائل کر سکتے. تو وی آر ناٹ فار اوے فرام آور کنٹری. پاکستان از دیئر. بالکل. یہ تو بہت اچھی بات. تو ڈو یو ورک دیئر؟ کرنٹلی آئی ایم جسٹ رننگ اے ہوم بیسڈ بزنس. اس چیز کا وہاں بہت ٹرینڈ ہے.
اسپیشلی فار اسٹے ایٹ ہوم مدرس یا پھر جو نہیں ابھی باہر نہیں نکلنا چاہتی اتنا, اور ایون سم ویمن ہو ہیو سم سارٹ آف پرسنل اور فیملی پرابلمز ایز ویل, جن کی وجہ سے وہ جابس نہیں کر سکتی. تو اس چیز کا ویسے بھی بہت ٹرینڈ ہے. Plus I've always been an entrepreneur and I've always believed in having one's own business as well. تو میں اس وجہ سے بھی I'm currently just running a makeup and hair business from home. Good. جی, اور پریویسلی میں نے ایک بینکنگ کے سیکٹر میں تھوڑا سا کام کیا تھا when I moved to Australia just to gain some experience to get to know what's. یہ تو بہت اچھا رہا. اور مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ آپ دو, ظاہر ہے ہم ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشروں نے یہ جو ہمارا کنیکٹ کر دیا گلوبل ولیج کے امپیکٹ میں, ہوموجینس جو ہے وہ کلچر اور وہ چیز بن گئی, لیکن واٹ ڈو یو فیل دا ڈفرینس, آپ زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ کیا سمجھتے ہیں جب یہاں پہ کچھ کمیاں محسوس کرتی ہیں جب آپ آتی ہیں تو کمپیریٹیو اگر آپ کریں تو؟ جی ڈیفینیٹلی ریسورسز نہیں ہے اس طرح سے, فیسلٹیز اس طرح سے نہیں ہے. کچھ فیسلٹیز کو ہم دیکھیں تو ہم وہاں جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ فیسلٹیز نہیں ہے. فار ایگزامپل دا اسٹاف, دا ہیلپ یو ہیو ہیئر, یہ تو ہم کبھی وہاں پہ تو یہ ایک لگژری ہے. لیکن شاید اسٹاف کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. نہیں ضرورت دیکھیں نا اتنی نہیں پڑتی, ہفتے میں ایک دن صفائی والی آئے تو گزارا ہو جاتا ہے. ہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے, لیکن جیسے اف یو ہیو ینگ کڈز اینڈ یو نیڈ somebody to take care, دیکھیں یہاں پہ ہماری جوائنٹ فیملی سسٹم کا کانسیپٹ جو ہے, دس از اے بگ اٹس اے بگ ہیلپ. تو اس طرح کی چیزیں. لیکن آپ دیکھیں اب یہاں پہ آ کے سب سے پہلے تو جو مطلب بندہ آ کے ضرور کہتا تو ہے کہ بدبو آ رہی ہے, یہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے, پولوشن از دیر, یو ول نیور فائنڈ دس تھنگ باہر کے ملکوں میں. اوبیسلی دیر اٹس مور کنٹرولڈ. پھر آپ کی کچھ سہولتیں اس طرح سے کہ وہ اس لیے کنٹرول کہ وہاں پہ اویئرنیس اور وہاں پہ ڈیولپنگ. دیکھیں پولوشن کے بارے میں تو ہم بات, پولوشن تو یہاں پہ بھی اتنی ہے وہاں پہ بھی اتنی ہے, یہ تو آج ہی میں, لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ ریسورسز نہیں, یہ ویسے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ہماری ہائیجین تھوڑی سی ہماری وہ ہے, مطلب پولوشن چونکہ نظر نہیں آتی ہے, میں یہ سمجھتی ہوں. مطلب وہ ایک پولوشن, وہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے چونکہ ریسنٹلی پولوشن کے اوپر ہم ایک مہم چلا کے کام بھی کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, اور بلکہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ جس ملک سے تعلق رکھتی ہیں وہاں پہ پولوشن کو ختم کرنے کے لیے بہت سے کام کیے ہیں. ان کا سب سے بڑا جو مجھے امپریس میں ہوئی اس دوران میں, آپ کو شاید اتفاق ہوگا کہ ان لوگوں نے آپ کے ہاں, ان لوگوں نے جو آپ کے ہاں جو باتھ رومس میں جو پانی یوز ہوتا ہے, آپ کو بھی اس چیز کا شاید پتہ ہی ہوگا کہ وہ یہ رین واٹر کو یوز کرتے ہیں, اسی واٹر. تو یہ آپ کے, اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ عوامی سطح پہ ہی لوگوں نے اپنے ملک کی بہتری کرنی. تو ہمیں آپ سے ظاہر ہے جب آپ باہر آتے ہیں تو آپ ایمبیسڈر ہوتے ہیں, جب آپ وہاں رہتے ہیں ہمارے ایمبیسڈر ہیں. اب جب آپ یہاں آئی ہیں تو آپ ہماری درستگی کے لیے جو آپ وہاں سے لرن کیا ہے وہ ہمیں بتائیں گی. تو آپ ہمیں ہمارے آج ناظرین کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ جی میں یہی میسج دوں گی کہ دیکھیں ہمارے ملک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے یا ہو نہیں سکتا, ہو سب کچھ سکتا ہے. انفیکٹ ہمارے پاس اتنی آپ کبھی یہ سٹی ٹور جو ہے لاہور کا بڑا آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے, کسی نے بہت اس آئیڈیا پیش کیا کہ جی یہ ہونا چاہیے. ایک دفعہ آپ یہ لے کے دیکھیں اور آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ یہ چیز اگر باہر ہو تو اس کو ہم اتنا بڑا ایسٹ, وی ول میک اے بگ ڈیل آؤٹ آف اٹ, وی ول. تو آئی تھنک یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ایک چھوٹے لیول سے ہی شروع ہوگا. ہم اپنے لیول پہ اپنے طور پہ جو کام کر سکتے ہیں ہم وہاں سے شروع کریں گے تو ادر پیپل ول سی اس, ادر پیپل. کیونکہ دیکھیں ہم جب تک اس چیز میں رہیں گے کہ جی باہر کو نہیں, ہم نے یہ باہر کے ملکوں میں ہم نہیں اس طرح بن سکتے, نہیں, جو ان کی اچھی چیزیں ہیں وہ ہمیں سیکھنی پڑیں گی اور وہ ہمیں اپنے لیول پہ اپنے طور پہ شروع کرنی پڑیں گی. آج کے تو گلوبل ولیج کے اندر تو ہمیں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. جی بالکل, مطلب ہمارا جو کلچر ہے اس کو انٹروڈیوس کرانا پڑے گا. یہ تو ہے, یہ تو آپ کی ہو گئی بات. ابھی آپ کہہ رہی تھیں کہ, بلکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتاؤں, جب میں امریکہ میں تھی تو میں نے اپنا کلچر سینٹر وہاں بنایا ہوا تھا, گھروندا اس کا نام رکھا تھا. تو اب میں نے اپنے یہاں پہ بھی گھر کا نام گھروندا رکھا, لیکن وہاں کلچر سینٹر تھا, ابھی بھی وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے, چونکہ میں ہوں یا نہیں ہوں. تو اس لیے چونکہ میں یہ سمجھتی تھی کہ گلوبل ولیج میں ہمیں اپنے حصے کا, اس جو ایک ولیج بن چکا ہے اس میں ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو زندہ رکھنا ہے. تو میرا بلکہ آپ سے بھی یہ ہے کہ آپ کے بھی شاید ایسے ارادے ہوں گے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کو, چونکہ خالی پاکستان ڈے منا لینا یا عید منا لینا یہ اس سے تو ٹھیک ہے, یہ بہت اچھے دن ہوتے ہیں, لیکن ہر وقت ہماری
احساس ہمارے ہونے کا زندہ رہے, جی اور وہ بالکل. تب رہے گا ہماری لینگویج سے, ہماری تہذیب سے, جی. اور ہماری اقدار, اور ہماری, میں سمجھتی ہوں ہمارے پاس ریسورسز سب سے بڑا جو ہمارے پاس جو خزانہ ہے وہ ہماری یوتھ کے پاس ہے, جی بالکل. چونکہ ہمارے ملک میں جتنا جوان ہمارے ملک میں پاپولیشن کی ریشو ہے وہ شاید دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں ان ملکوں میں جہاں پہ ہم دونوں سے ایک عرصہ رہ کے آئے ہیں, آپ تو رہ بھی رہے ہیں, وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اولڈ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے, جی چونکہ بالکل. وہ لوگوں کو مرنے نہیں دیتے, وہ اتنا, وہ بھی ایک اور طرح کی پرابلم ہے. لیکن یہاں پہ یوتھ اتنی زیادہ ہے, ہمیں ان کو ڈائریکٹ کرنا ہوگا. جی بالکل. تو باہر اچھا, آپ اپنی یوتھ کو آج کیا پیغام دیں گے ہمارے اس پلیٹ جی فارم سے؟ میں ایک یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ بالکل بھی کسی چیز کا انتظار مت کریں. اگر آپ چینج دیکھنا چاہتے ہیں تو خود وہ چینج بنیں, اور آگے بڑھ کے جو ہے باہر سے اگر آپ پڑھ کے آ رہے ہیں یا باہر سے جابس کر کے آ رہے ہیں تو ان کی اچھی چیزیں بالکل لائیں, یہاں انٹروڈیوس کریں. اور اسپیشلی جو آج کل گلوبل وارمنگ اور یہ ساری پولوشن کی چیزیں شروع ہوئی ہیں, ان پہ ذرا تھوڑا دھیان دیں, کیونکہ ہم جتنا سمجھتے ہیں نا کہ یہ ڈز ناٹ افیکٹ اس اور اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو اس, اتنا ہی زیادہ یہ آج کل ایک پرابلم بنتا جا رہا ہے, اینڈ وچ نیڈس ٹو بی ایڈریسڈ رائٹ اوے. تھینک یو ویری مچ. اور یہ تو تھیں آج ہماری مہمان ثانیہ, اور انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, ہمیں بلکہ تبدیلی اپنے اندر اور اپنے باہر ماحول میں خود سے لانی پڑے گی.